سامعین کرام، میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، قرآن کے اسٹیج پر جگہ افروز اور کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے گنبد حضرہ میں آرام فرمانے والے آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت و محبت کے ساتھ پیش کرتے ہیں. پڑھے آواز بلند صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ بیبی بلا علیکہ یا سلام علیکم صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رسول الله. شاعر کہتا ہے کہ بیان عشق میں اپنا مقام پیدا کرو، بیان عشق میں اپنا مقام پیدا کرو، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. میرا طریقہ امیری نہیں غریبی ہے، میرا طریقہ امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غلامی میں نام پیدا کر. حضرات محترم، آج کی اس محفل میں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا ایک جاننے والا اور نہ جاننے والا کبھی برابر ہو سکتا ہے؟ کیا ایک عالم دین اور ایک جاہل برابر ہو سکتا ہے؟ تو ایک عالم اور ایک جاہل کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علم روشنی ہے اور جہل تاریکی ہے، اور روشنی اور تاریکی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اجالا اور اندھیرا کبھی برابر نہیں ہو سکتا. علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنی زندگی کو اپنی زندگی کا جو طریقہ ہے، جینے کا جو طریقہ ہے، اس کو آسان بناتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے. حضرات محترم، دین اسلام کے اندر علم کی بہت بڑی اہمیت ہے. علم ایک ایسا نور ہے کہ جس سے دل و دماغ کو وسعت اور ذہن کو نئی روشنی ملتی ہے، گفتگو کا سلیقہ آتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر تحمل اور برداشت کا مادہ پروان چڑھتا ہے. علم ایک ایسا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو پہچانتا ہے. اور عالم اخلاق کے اندر جو علم ہے
اس نے ہمیں نہ صرف ان کی روشنیوں سے آشنا کیا بلکہ انسانی کردار کی پستی اور اس کی عظمت کی گہرائیوں سے بھی آگاہ کیا۔ حضرات محترم، علم کی بدولت حضرت آدم علیہ نبی کی علیہ السلام کو فرشتوں پر برتری عطا ہوئی، اور علم دین کے ذریعے سے اور علم دین ہر انسان کی زندگی کے اندر بہت اشد ضرورت ہے، اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے کہ علم نے اقوام عالم کی جو ہے وہ تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ حضرات محترم، علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات لگا سکتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلے وحی نازل ہوئی وہ کوئی اور نہیں بلکہ علم کے متعلق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پڑھے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے آدمی کو پیدا کیا خون کی پھٹک سے، اور پڑھیے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سب سے بڑا کریم ہے، اور جس نے تم کو قلم سے لکھنا سکھایا، اور جس نے تمہیں وہ سکھایا کہ جس کا تمہیں علم نہیں تھا۔ یہی تک نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس جہان میں معلم کائنات بنا کر بھیجا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں وہ پختہ علم سکھاتا ہے کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ اور حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ کیوں فرض ہے؟ اس لیے کہ جب ایک مرد علم دین حاصل کرتا ہے تو خود شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنی اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرتا ہے، اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانتا ہے، اور جب عورت علم دین حاصل کرتی ہے تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانتی ہے، اپنی اولاد کو اسلامی طریقے پر پرورش کرتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، علم دین حاصل کرو، اور یاد رکھو کہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی دور ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ خود اپنی ذات کو ہی نہیں پہچان سکتا۔ اور حضرات حضرت وہ کہتا ہے کہ علم نہ تما خدا رشنا، کہ جو جاہل آدمی ہوتا ہے وہ اس جہالت کی وجہ سے نہ ہی معلومات دین و دنیا سے نہ واقف ہوتا ہے بلکہ اس لاعلمی کی وجہ سے اپنے آپ سے ناشنا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس لاعلمی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی دور ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ آج ہم نے جس علم کو ہلکا جان لیا ہے، آج ہم لوگ اپنی اولاد کو دنیا کے تمام علوم سکھاتے ہیں، آج ہم لوگ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، بڑی بڑی دنیا کے اندر جو ڈگریاں ہیں وہ حاصل کرواتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پر نازل فرمائی وہ علم کی وحی تھی، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ کوئی اور علم نہیں بلکہ علم دین لے کر دنیا میں آئے، جس کو ہم نے جس کو سیکھنا تھا، لیکن آج ہم لوگ اس سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی تمام ڈگریاں حاصل کروا لی، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو نہ حافظ قرآن بنایا، نہ قاری قرآن بنایا، نہ عالم دین بنایا، یہاں تک کہ جب باپ اپنی اولاد کو ڈاکٹر بنتا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، انجینئر بنتا دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے، لیکن افسوس کی بات تب ہوتی ہے کہ جب وہی والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں، جب